مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ رمضان کے بعد ہی رہائی پاتے ہیں اور دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بعض ممالک میں بعض جگہ سے پہلے رمضان ختم ہو جاتا ہے، جیسے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یا بعض ممالک میں دیر سے ختم ہوتی ہے، جیسے ہندوستان ہے، پاکستان ہے اور ممالک ہیں۔ تو آیا شیاطین کا پابند سلاسل کس حساب سے ہوگا؟ مختلف لوگ مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہیں شیطان سرکش شیاطین کو جو ہیں باندھ دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، اس لیے کہ جو انسان کو ورگلا کر گناہوں کی طرف اکسانے والا جو ہے وہ دو ذات ہے۔ دو طرح سے انسان کو جو ہے گناہوں کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، ایک تو انسان کا نفس اور دوسرا شیطان۔ اور شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دوسری طرف رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو اس میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر زندگی کے طول کی دعا نہیں مانگی، زندگی کے طول کی دعا مانگی تو رمضان المبارک کے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا مانگی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے مانگی ہے، امتیوں کے لیے مانگی ہے، تاکہ امتیوں کے اندر جو ہے اس بات کا شعور پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم ہے۔ The month of Ramadan is very important. Every single Muslim بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ جو ہے ہر مؤمن کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے جو ہے رمضان المبارک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ لہذا جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت جو ہیں یہ فضل فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے اس کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں۔ ہاں، معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کے بند ہونے کے بعد جو انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے یہ اس کا نفس کی وجہ سے ہے، اس کے نفس کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اور آدمی کو جو ہے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے
کہ بھئی جو ہے انسان کا نفس اتنا برا ہو جاتا ہے، اتنا برا ہو جاتا ہے 11 مہینے جو ہے گناہوں کی لت کی وجہ سے کہ وہ پھر جو ہے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی جو ہے ہمیں جو ہے رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے۔ اور دیکھو اللہ رب العزت تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آسمان اور زمین کے بنانے والے خدا نے جو ہے کتنی تبدیلیاں فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو مؤمن بندہ یا بندی جس کا انتقال ہو جائے گا اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، اور جس کو عذاب قبر سے بچا لیا گیا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ہاں تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاں اللہ اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اللہ اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بڑا برکت والا اور بڑا عظمت والا اور بڑا ہی اہم مہینہ ہر مومن کے لیے ہے۔ لہذا جو ہے رمضان المبارک کے اندر، اور یہ رمضان المبارک کب، جس ملک میں جب شروع ہوگا بس تب شیطان جو ہے باندھ دیا جائے گا ان لوگوں کے حق میں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا جس ملک میں بس اس اعتبار سے شیطان کو کھول دیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے کے انتظار میں شعبان کی ہر تاریخ کو یاد رکھتے تھے کہ شعبان کی جو ہے آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سی تاریخ ہے۔ گویا کہ ہر دن کی تاریخ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یاد فرماتے تھے۔ تو گویا کہ آج جو ہے فرمایا 23 شعبان ہے، 23 شعبان۔ اور بہت ممکن ہے کہ اگلی جمعرات کو جو ہے رمضان المبارک کا چاند ہو جائے، بہت ممکن ہے۔ لہذا جو ہے 23 شعبان المعظم آج ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان المعظم میں دوسری عادت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام جو ہے شعبان کی تاریخوں کو یاد فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کے شوق میں، جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ کسی کے یہاں شادی کا جو ہے شادی آنے والی ہو تو لوگ اس شادی سے پہلے جو ہے تیاریاں کرتے ہیں، اور جن کی شادی ہوتی ہے وہ تو بیچارہ جو ہے گنتا ہی رہتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی 2 ہفتے باقی ہے، 1 ہفتے باقی ہے، 5 دن باقی ہے، 6 دن باقی ہے، اور یہ 4 دن اور 3 دن اور جو ہے کل جو ہے نکاح ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ والے جو ہے رمضان المبارک کے آنے کے انتظار میں جو ہے بس جو ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ بس رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور اللہ کی رحمت سے ڈائریکٹ جو ہے اللہ کی رحمت سے ڈائریکٹ جو ہے استفادہ ہو، اور جو ہے اللہ رب العزت کا جو مہینہ ہے، اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، عشرہ اول یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ مرسی ہے۔ 10 days جو ہے فرسٹ 10 days is a day of mercy، اللہ کی طرف سے رحمت کے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت تو شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے، لیکن وہ رحمت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیا ہوتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لیا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ سے معافی مانگے اور اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ فرمایا جتنے رشتہ دار اگر ناراض ہیں ان رشتہ داروں سے جو ہے کسی قسم کا بغض نہ رکھا جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی رشتہ داروں سے جو ہے ملنے جلنے میں اور ان کے ساتھ جو ہے زیادہ تعلق رکھنے میں دین و دنیا کا نقصان ہے تو جو ہے ان رشتہ داروں سے سلام کلام تو کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی جو ہے اس سے جو ہے بالکل ملنا ہی چھوڑ دے، تعلق ہی قطع کر دے۔ فرمایا نہیں، سلام کلام تو کرے، جب سامنے والا مل جائے تو اس کو سلام کر دے۔ یہ آپ کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کے ساتھ دوبارہ اسی طرح ہو جاؤ۔ اگر جو ہے کسی کے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے میں اور بھائی بہنوں کے ساتھ
یا کوئی بھی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں دین و دنیا کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے بھائی کے ساتھ جو ہے اگر انسان تعلق رکھتا ہے تو گھر میں جو ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، ہاں، اور پھر اس کے لیے جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے، ہاں، اور پھر جو ہے قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو بھئی ٹھیک ہے جو ہے، لیکن بھائی باہر ملے تو اس سے سلام کلام تو کر لے، ہاں، اسے گھر میں جو ہے نہ دعوت دے یا گھر میں جو ہے نہ بلائے یا اس کے ساتھ جو ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنے کا جو ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن جو ہے قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دل میں بغض رکھے اور سامنے ملے پھر بھی سلام نہ کرے۔ فرمایا یہ نہیں۔ اسی لیے جو ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو ہے ہر بندے کو جو ہے جن کا حقوق اس کے ذمے ہیں ان حقوق والوں کو ان کا حق دے دے، ان کا حق پہنچا دے، اور پھر جو ہے ان سے معافی بھی مانگے، اور پھر جو ہے اللہ کی جو ہے رحمت سے امید رکھے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے دل پر اترے گی۔ یہ انسان کی جو ہے غلط فہمی ہے کہ انسان جو ہے ہر گناہوں کو لے کر چلتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر فضل کرے۔ ہاں بھئی یہ جو ہے یہ انسان کی جو ہے نادانی ہے، بے سمجھی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے تمام چیزوں کو درست کرو اور پھر اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت سے امید رکھو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو جو ہے مایوس نہیں فرماتے۔ بہرحال جو ہے اب ہم جو ہے روزے کے کچھ مسائل، اور روزے کے اندر جو ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جو ہے وہ انٹینشن ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے اندر if someone will not make any intention تو وہ رمضان المبارک کو روزہ نہیں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کو پورا ہونے کے لیے انٹینشن از ویری امپورٹنٹ۔ انٹینشن کے بغیر جو ہے رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہوتا۔ لہذا جو ہے رمضان المبارک فرض روزے ہیں، آپ کو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ فرض روزے ہیں، اس میں جو ہے رات سے نیت ضروری ہے، ہاں، اور صبح صادق سے پہلے تو آدمی نیت کر ہی لے۔ اور فرمایا کہ قضا روزے ہیں، اس میں بھی رات سے نیت۔ نظر معین کے روزے ہیں، نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جو ہے روزہ رکھوں گا، اس میں بھی جو ہے رات سے نیت ضروری ہے۔ تو گویا کہ واٹ از دا امپورٹنٹ جو ہے رمضان المبارک میں انٹینشن کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنا، ہاں، تو روزہ رکھنے کا ارادہ جو ہے انٹینشن ہو، ہاں، بغیر انٹینشن کے کہ بھئی میں رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے واسطے اور جو ہے اللہ سے ثواب کی امید جو ہے یہ رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اور پھر فضیلت بھی کہ بھئی اس میں فضیلت ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، ہاں، احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انٹینشن بھی آدمی رکھے کہ بھئی رمضان المبارک کا یہ روزہ جو ہے میں اللہ کے لیے رکھتا ہوں اور اس سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کے ایک روزے کی جو ہے فضیلت تو بہت زیادہ ہے، یہ تو ایک فضیلت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ سبحانہ وتعالی will remove all sin from him، سارے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ بھئی روزے میں نیت ضروری ہے کہ بھئی میں رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھتا ہوں۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ تو رمضان المبارک میں روزے کی نیت بیفور دا صبح صادق سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ صبح صادق تک اگر کسی کی نیت نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کا رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر صبح صادق سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، صبح صادق کے بعد ارادہ ہوا کہ روزہ رکھ ہی لینا چاہیے، تو اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں تو فرمایا معلوم یہ ہوا کہ بھئی جو ہے اس کی نیت ہونی چاہیے، اگر نیت نہیں ہوگی صبح صادق سے پہلے تو فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نصف النہار شرعی سے پہلے جو ہے
رمضان شریف کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن بعض فقہا نے یہ بھی لکھا کہ بھئی نصف النہار، ہاں یعنی زوال سے پہلے تک اگر جس نے بھی روزے کی نیت کر لی تو گویا کہ رات سے نیت کرنا یہ تو قضا اور نظر معین میں ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ ایک پورا مہینہ رمضان کا ہے، اس وجہ سے جو ہے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے زوال سے پہلے تک، ہاں اگر جو ہے روزے کی نیت کر لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا. لیکن افضل قول جو ہے وہ رات ہی کا ہے کہ بھئی صبح صادق سے پہلے ہی انسان روزے کی نیت کر لے. رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، اس لیے کہ وہ تو پورا مہینہ ہی رمضان کا چل رہا ہے. یا رات کو نیت کرے کہ بھئی صبح میرا روزہ ہے، بس اس سے اس کا روزہ ہو جائے گا. جسٹ میک انٹینشن، انشاءاللہ آئی ول میک فاسٹ ٹمورو، ہاں سونے سے پہلے، یا جو ہے صبح صادق جب سحری کے لیے اٹھے اس وقت جو ہے نیت کر لے، ہاں تو گویا کہ اس سے بھی اس کا روزہ جو ہے ہو جائے گا. دوسرا سوال، کیا نصف النہار شرعی کے وقت روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نصف النہار شرعی کیا چیز ہے. واٹ از دا نصف النہار؟ نصف النہار یعنی دن کا آدھا، ہاف ڈے، جس کو انگلش میں کہیں گے ہاف ڈے. تو یہ نصف النہار یعنی ہاف ڈے کس کو کہتے ہیں؟ اور روزے دار کے لیے صبح صادق سے تو دن شروع ہو جاتا ہے، تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پورا ایک دن کہلاتا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے ایک دن کہلاتا ہے. اور اس کے نصف کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے. اس کے نصف کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صبح صادق جو ہے 4:30 پر ہے، 4:30 از اے صبح صادق، اور افطار جو ہے 8 o'clock ہے، 8 o'clock ہے. تو اب گنو کہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ یا 7:30 پر ہے تو 4:30 سے 8:30 کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 16 آور ہو گئے یہ. اب ان 16 آور کا آدھا کر دو، 16 آور جو ہوئے ہیں اس کے آدھا کر دو، اس کے آدھے 8 گھنٹے ہو گئے، 8 hours. تو 4:30 سے لے کر 8 آور یہ نصف النہار ہے. اس سے پہلے جو ہے نیت کرنی ہوگی، اس سے پہلے نیت کرنی ہوگی. اب 4:30 سے 8 آور اگر گنتے ہیں تو 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 and 12:30. 12:30 سے پہلے جو ہے، یہ تو میں آج کے حساب سے بتا رہا ہوں، 12:30 سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نصف النہار یعنی ہاف ڈے سے پہلے نیت نہیں کرے گا تو اس کا جو ہے اس دن کا جو ہے رمضان کا روزہ نہیں شمار ہوگا. اور سورج نکلنے سے لے کر غروب تک کو جو ہے عرفن دن کہتے ہیں، اس کا نصف النہار عرفی کہلاتا ہے. تو نصف النہار شرعی، یہ نصف النہار شرعی جو ہے یہ نصف النہار عرفی سے کم و بیش 40 منٹ پہلے ہو جاتا ہے. تو گویا کہ انسان کو احتیاطاً جو ہے 12:30 کے بجائے 40 منٹس پہلے، ہاں یعنی جو ہے 11:20 تک جو ہے اس کو نیت کر لینی چاہیے. یہ میں تو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ بھئی نصف النہار سے پہلے جو ہے آدمی کو نیت کرنی چاہیے. اور جب یہ معلوم ہوا کہ اب تو سمجھنا چاہیے کہ روزے کی نیت میں نصف النہار شرعی کا اعتبار ہے، نصف النہار شرعی کا اعتبار ہے. اس لیے روزہ رمضان اور روزہ نفل کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے کر لینا صحیح ہے. ہاں نفل روزے میں بھی جو ہے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کر لیتا ہے تو اس کا نفل روزہ بھی ادا ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے فرمایا رمضان المبارک میں بھی جو ہے افضل تو یہی ہے کہ بھئی رات ہی میں نیت کر لے، اس کے بعد والا رات میں نہیں کر سکے تو صبح صادق سحری کے وقت نیت کر لے، اور اگر اس وقت بھی نیت نہ کر سکے تو نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اس کے بعد نیت صحیح نہیں ہے.
اس کے بعد نیت صحیح نہیں ہے. لہذا جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی روزے میں نیت بھی کریں، روزے میں نیت بھی کریں. اب یہ دوسرا سوال ہے کہ بھئی آیا نیت میں زبان سے کہنا بھی ضروری ہے یا جو ہے دل کا ارادہ؟ فرمایا النیت، نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لیکن جو ہے زبان سے بھی کہہ دینا افضل ہے تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے، کسی قسم کا شک نہ رہے. اچھا، روزہ رکھنے کی کوئی نیت ہے؟ نفلی روزے کی نیت اور روزہ رکھنا اور افطار کرنے کے لیے کوئی دعائیں جو ہیں منقول ہیں؟ فرمایا ہاں. وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ جو ہے عربی میں جو ہے اگر کوئی بندہ چاہے تو کہہ سکتا ہے، اور نہیں تو اپنی زبان میں کہہ دے کہ آئی ول میک فاسٹ ٹمورو، دیٹس اٹ. اگر اتنا بھی کہہ دے گا تو اس کا جو ہے نیت صحیح ہو جائے گی. اور افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر افطار کیا، اور آپ کے رزق پر افطار کیا. تو گویا کہ اس طرح جو ہے آدمی جو ہے رمضان کے اندر جو ہے نیت جو ہے زبان سے کہہ دے تو بہت ہی اچھا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں سکھائی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ زبان سے کہے انسان، زبان سے کہے انسان. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا کہ روزے کی نیت یہ آ گئی. روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں یہ بھی آ گیا. روزے کی نیت کیا ہے یہ الفاظ بھی آ گئے. تو گویا کہ الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو 23 شعبان جو ہے آج ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ 24ویں جو ہے شعبان کی رات ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں روزہ رکھنے والے بن جائیں. روزہ رکھنے والے بن جائیں، اور اس طور پر ہم روزہ رکھیں، ایسے ہم روزہ رکھیں جیسے ہمیں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. تو اگر انشاءاللہ اس طرح روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے روزے کی برکات سے، روزے کی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں روزے کا مقصد بھی نصیب فرمائے گا. لہذا جو ہے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے جو ہے روزے کے اندر جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح ہم جو ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں جو ہے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability to we can welcome the month of Ramadan. That is a very important. اللہ تعالیٰ گھر میں سننے والے تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو اس کا شوق نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اللہ رب العزت رمضان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے آنے والے رمضان کو ہمارے حق میں جو ہے رحمت والا بنا دے، اور حقیقت میں پوری امت کے لیے جو ہے اس وبا کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوة المتین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا رحمان الدنیا والآخرۃ وانت رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرۃ وانت رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرۃ وانت رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرۃ وانت رحیمہما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری تمام ضروریاتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. اللہ پوری امت کی ضرورتوں کو اپنے خزانے
خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ اس ایسی حالت میں دنیا کے مختلف جگہوں پر لوگ مختلف کشاکش میں محو، اے اللہ محو ہے، اے اللہ کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں، کسی کے پاس پانی نہیں، کسی کے پاس دوائی نہیں، اے میرے مولا، اے میرے مولا تو ہر وقت، اے اللہ ہر وقت جب چاہے، اے اللہ جس وقت چاہے، اے اللہ جس کو چاہے، اے اللہ ہر چیز کو پہنچانے پر قادر ہے۔ اے اللہ، اے اللہ امت کے خیر، اے اللہ امت کے مالدار لوگ اور امت کے اے اللہ سرمایہ دار جہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اے اللہ ان تمام غریب اور اے اللہ مزدوروں تک، اے اللہ تو ہی اے اللہ خرد و نویش اور کھانے پینے کی چیزوں کو اے اللہ تو بھیج دے، اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ کھانے کی چیز، اے اللہ یہ جسم کی ضرورت ہے، لیکن اے اللہ تیری محبت اور تیری یاد، اے اللہ یہ روح کی ضرورت ہے، اے اللہ ہماری روح کو قوی فرما، مضبوط فرما، اے اللہ ہماری اے اللہ 11 مہینوں میں دنیا میں رہتے ہوئے ہماری روح جو ہے کمزور ہو چکی ہے، اے اللہ اس سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، سننے والوں کو اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر فضل کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں ہے، اے اللہ اس وقت ہم تیرے ہی امید سے وابستہ ہے اور تجھ ہی سے وابستہ ہے اور تیری ہی ذات کے ساتھ اے اللہ وابستہ ہے، اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کے صلحاء اور امت کے اے اللہ برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر، اے اللہ قبول فرما کر، اے اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہم تو مجرم ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ امت میں وہ لوگ اے اللہ جن کا اٹھنا تیرے نزدیک مقبول ہے، جن کا رونا تیرے نزدیک مقبول ہے، اے اللہ جو تجھے یاد کرتے ہیں، اے اللہ تو بھی ان کو جو ہے یاد کرتا ہے، اے اللہ ایسے لوگ امت میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے، اے اللہ امت کے ان برگزیدہ لوگوں کی اے اللہ سن لے، اے اللہ اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لے امت کے حق میں، اے اللہ یہ الگ بات ہے کہ یہ تیرے محبوب اور مقبول بندے اے اللہ تیرے رضا بر قضا پر راضی ہوتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرے قضا پر راضی ہیں، اے اللہ لیکن تو عافیت کا معاملہ فرما دے، تو رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تیرے قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اے اللہ تیری قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اے اللہ ہم تیری قضا پر راضی ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے اے اللہ کوئی شکایت نہیں، ہم تجھ سے عاجزی اور درخواست کرتے ہیں کہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، تو کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو مجرموں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ تو قادر ہے اس پر، اے اللہ تو مجرموں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے، تو معاف کر دے، اے اللہ ہم میں سے جس کے گناہ تجھ کو تکلیف پہنچائے، اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ہم سب معافی مانگتے ہیں، اے اللہ اور جن لوگوں نے اب تک معافی نہیں مانگی، اے اللہ ہم ان کی طرف سے بھی معافی مانگتے ہیں، تو اس وبا کو، اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، اے اللہ ہم سے ہٹا دے، انسانیت کے جو دشمن بنے ہیں ان کی طرف پھیر دے، اے اللہ انسانیت کے جو دشمن بنے ہیں ان کی طرف پھیر دے، اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ حرمین شریفین کو بھی کھول دے اور ہمارے لیے حرمین شریفین کا جانا بھی آسان فرما دے، اے اللہ
ہم سب کو اپنے اپنے اوقات میں ایمان پر موت دینا، اے اللہ ایمان پر موت دینا، اے اللہ یہ جو موقع تو نے ہمیں دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اے اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ تو نے بہت بڑا، اے اللہ تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، اے اللہ تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، اے اللہ تو ودود بھی ہے، اے اللہ تیری ذات میں سارے صفات ہے، اے اللہ اپنی حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، اے اللہ ان اوقاتوں کو ہمیں غنیمت سمجھ کر تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔